وتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مناظر له وحده ولا ولد له ولا والد له ولا مولود له وحده لا شريك له في السماوات وما في الأرض لا شريك له في البر والبحر لا شريك له من نبي وولي وتقي وعلي لا شريك له في ذات وصفات وعبادات ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ورسولنا ومعصومنا وهادينا ومرشدنا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر گر پڑھنے کو کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر مل جائے گی تسکین تیری روح کو تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ
آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو رسول اللہ کے فرمان پڑھا کر۔ واجب الاحترام سامعین عظام، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام دینی تبلیغی اصلاحی درس قرآن پاک ہمارے محترم معزز بھائی، دوست، مخلص ساتھی بھائی محمد اکمل خان صاحب، انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور ان کے بہنوئی بھائی ندیم صاحب، ان کے گھر کے اندر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان صاحبان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر اس درس قرآن کی محفل میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ دنیا کے جو حالات گزر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی ٹائم اور وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بڑی محنت کے ساتھ دعوت قبول فرمائی، اور اس پروگرام کو آپ رونق بخش رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے، توجہ سے آپ بیٹھیں گے، قرآن کو سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ سنیں گے، آپ کا یہ وقت کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ کوئی دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کسی شخص کو، کسی انسان کو راضی رکھنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد راضی رکھنا ہے تو اپنے مالک کو، خالق کو، کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں آپ کہ جس ذات نے اس کل کائنات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، رب العالمین ہے، کل کائنات اس کے قبضے اور کنٹرول کے اندر ہے، وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والی ذات ہے۔ اس کے کمالات، قدرت اور علم لامحدود ہے، جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں، پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، چوکوں چوراہوں پر، گھروں میں، باہر، سب جگہوں پر، لیکن جو وقت آپ دے رہے ہیں، جتنی دیر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، یوں سمجھو اللہ کی رحمت میں آپ بیٹھے ہیں۔ ان جیسی مجالس کو اللہ کے ملائکہ، فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے۔ جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے یلتمسون اہل الذکر، وہ زمین میں چلتے پھرتے اہل ذکر سے مراد قرآن، سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، جو بھی بات ہوتی ہے حوالہ قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کا قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کے ذمہ وار بھی ہم خود ہیں۔ اللہ نے قرآن کو کس سے تعبیر کیا؟ ذکر سے۔ آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں،
اور اللہ کے وہ ملائکہ یلتمسون اہل الذکر، ذکر والی محفل کو تلاش کرتے رہتے ہیں، سیاحین فی الارض، حتیٰ کہ اگر کسی ایک فرشتے کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں محفل قرآن ہے، محفل ذکر ہے، تو وہ دوسرے ملائکہ کو آواز دیتا ہے کہ آؤ ہلموا الی حاجاتکم، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ یہ اصل محفل ہے، اور جب سارے ملائکہ آ جاتے ہیں اس محفل کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سارے ملائکہ آ کر اپنی رحمت کے پروں میں تمام مجالس والوں کو سمیٹ لیتے ہیں، رحمت کے پروں میں لے لیتے ہیں۔ یہ ببرکت محفل ہے، لیکن نیت ہماری اللہ کی رضا ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا، بس۔ جتنا ہمارے دلوں میں خلوص ہوگا اتنا اجر زیادہ ملے گا، خالصتاً اللہ کی رضا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ بتاؤ، نیت پر ہے۔ اعمال، یہ بھی آپ ایک عمل کر رہی ہیں، آپ تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، قرآن سننا عمل ہے، اور اس میں آپ کی نیت کو بڑا دخل ہے۔ آپ کی نیت اللہ کی رضا کی ہے، آپ کی نیت اللہ کی خوشنودی کی ہے، آپ کی نیت قرب الہی کی ہے، تو جو نیت کر کے بیٹھیں گے ویسے اللہ آپ کو اجر عطا کریں گے۔ ہم سب کی نیت اللہ کی رضا کی ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، زندگی جو ہمیں اللہ تعالی نے دی ہے یہ بطور امتحان کے دی ہے، ہم سب امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انعام نہیں ہے، یہ دنیا، انعام ملے گا آخرت میں۔ دنیا ہے دار العمل، دار الامتحان، اور آخرت ہے دار الجزا، بدلے کا دن کب کون سا ہے؟ قیامت کا۔ یہ جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، تمام مردوں عورتوں کو، یہ زندگی اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے۔ ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ممتحن، امتحان لینے والا کون ہے؟ ہمارا مالک و خالق، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ ہم سب کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یہ زندگی کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ ہی ہے۔ جس ذات نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمارا امتحان بھی وہی لے رہا ہے۔ ہم امتحان کے اندر، یعنی یوں سمجھو امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں، خلوت میں، جلوت میں، رات میں، دن میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بولتے دیکھتے، جو بھی حرکت کر رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، یہ سارا امتحان ہے۔ ہم امتحان گاہ کے اندر بیٹھے ہیں، امتحان گاہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس امتحان میں اللہ تعالی نے کون سا امتحان ہم سے لیا ہے؟ قرآن میں آیت آئی ہے سورہ ملک کے اندر، ذرا آپ توجہ کریں گے۔ میری عادت ہے میں توجہ ضرور دلواتا ہوں، سستی، کاہلی، غفلت کو چھوڑ کر آپ بیٹھیں گے تو تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ پوری توجہ کریں گے، اور ویسے قرآن جب پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ سے سننا چاہیے۔ اللہ کا آرڈر ہے، کس کا حکم ہے؟ چلو اس پر بھی آیت پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ الاعراف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اے ایمان والو، مسلمانوں، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کا درس دیا جائے، قرآن کی دعوت دی جائے، قرآن بیان کیا جائے، حکم ہے اللہ تعالی کا، اللہ کا حکم ہے فاستمعوا، فاستمعوا۔ علماء اہل علم جانتے ہیں استماع کا معنی ہے کان لگا کر سننا، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے دروازوں کو کھول کر
پوری توجہ کے ساتھ سننا، عربی میں اس کو استماع کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، جس نے مجھے قوت سماعت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے یہ کان دیے ہیں، ان کانوں کے ذریعے تو نے قرآن سننا ہے۔ میرے بھائیو آپ بیٹھے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ، اللہ کا حکم ہے، وزیر اعظم کا حکم آ جائے، صدر کا آ جائے، جج کا آ جائے، ہم قانون پاکستان کے قانون اور دوسری چیزوں کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان کے قوانین احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تو میرے مالک کا حکم اور آرڈر ہے کہ جب میرا قرآن سنایا جائے فاستمعوا، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ، آگے حکم ہے وانصتوا، خاموشی کے ساتھ میرا قرآن تم نے سننا ہے۔ حکم کس کا؟ اس حکم میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سارے مانتے ہیں حکم میرے مالک کا، حکم میرے رب کا، حکم میرے خالق کا، جس نے قوت سماعت دی ہے۔ دنیا کی باتیں میں سنوں، قرآن نہ سنوں، یہ اللہ کی بڑی ناقدری ہے، اس کے کلام کی بڑی ناقدری ہے۔ جس ذات نے کان دیے ان میں قوت سماعت سننے کی قوت رکھ دی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کے کلام کو پوری توجہ کے ساتھ سنوں، پورے غور و فکر کے ساتھ سنوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، وَأَنصِتُوا وَأَنصِتُوا وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ اے اللہ قرآن سنیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا فائدہ بھی آگے بتایا ہے۔ اوے کائنات کے لوگوں، امیروں، غریبوں، چھوٹے ہو بڑے ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، عربی ہو اجمی ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، جہاں کے بھی ہو، جب میرے قرآن کو، قرآن کے فہم کو، قرآن کی دعوت کو توجہ سے سنو گے، اس کا فائدہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ لعلکم ترحمون، لعلکم، تمہارے اوپر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا۔ جب بندہ قرآن کو توجہ سے سنتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ رحمت، یہ گارنٹی ہے۔ جو بندہ اللہ کے قرآن کو توجہ سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ یقیناً ہم رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے پر برستی ہے جو اللہ کے قرآن کو توجہ سے سنتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے بھی قرآن کو توجہ سے سنا، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ہدایت سے منور کر دیا، ہدایت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن میں واقعات ہیں، مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ احباب کو۔ میرے بھائیوں، میرے سامنے سورہ احقاف ہے، سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ بھی میرے معزز سامعین انسانوں کا نہیں ہے، جنوں کا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا۔ میرے سامنے سورۃ الاحقاف، حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے گھر جا کر قرآن کو کھولنا ہے اور وہ آیت آپ نے تلاش کرنی ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھا کرو، سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراسر قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ سورۃ الاحقاف ہے، سورت نمبر 46 ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ آیت کا حوالہ بھی سن لو میرے معزز سامعین، آیت نمبر ہے یہ 29 نمبر آیت کا، یہ میں آپ کے سامنے اس کو تلاوت کر رہا ہوں، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ
اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو آپ قرآن کا درس دے رہے تھے، آپ کی محفل میں ابو بکر صدیق بیٹھا ہے، عمر فاروق بیٹھا ہے، عثمان غنی بیٹھا ہے، حضرت علی المرتضی، باقی سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ قرآن کا درس دے رہے تھے۔ میرے پیارے نبی کی عادت مبارکہ تھی، آپ واز کرتے تو قرآن کے ساتھ، آپ کا واز قرآن ہوا کرتا تھا۔ یہ نازل ہوا ہے قرآن کہاں؟ میرے نبی کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے، میرے نبی کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا درس دے رہے ہیں، صحابہ کرام پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، ہم نے ان جنوں کی جماعت کا رخ آپ کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طریقے سے ہم نے ان کا رخ آپ کی طرف کر دیا، وہ ساری صورتحال اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ آیت کون سی بتائی ہے میں نے؟ بھولنا نہ ڈیسا، بھولنا نہیں ہے، سارے بتانا ہے۔ 29 نمبر ہے، سورت نمبر 26، ماشاءاللہ 26 نہیں 46 42 46 اور پارہ نمبر ہے 26، آیت نمبر ہے 29، آیت نمبر 29۔ آپ نے گھر جا کر دیکھنا ہے، اور وعدہ بھی آپ سے لوں گا کہ آپ نے قرآن کھول کر دیکھا، ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب علماء میں نہیں بتاتے، سائنسدان نہیں بتاتے، انجینئر نہیں بتاتے۔ اس امت کے زوال کا، پستی کا، ذلت کا، رسوائی کا سب سے بڑا سبب قرآن کو نہ سمجھنا ہے۔ قرآن تو ہے ہمارے پاس، کتاب ہے، الفاظ ہیں، تلاوتیں ہیں، شبینے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سمجھا نہیں جا رہا، اس کو سمجھا نہیں جا رہا۔ برکت کے لیے رکھا ہے، تلاوت کے لیے چھوڑا ہے، مردے بخشوانے کے لیے نصاب بنایا ہے، قبرستان میں لے گئے، لیکن جس مقصد کے لیے کتاب نازل ہوئی اس مقصد کو اس امت نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے زوال اور پستی اور ذلت کا بہت بڑا سبب ہے۔ جب تک ہم قرآن کی طرف علمی حوالے سے، نصیحت کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم اپنی ذلت کی کھائی سے نہیں نکل سکتے۔ جو بھی علاج کرو، جو بھی قوانین بناؤ، جو بھی آپ منصوبے بناؤ، جب تک اللہ کی کتاب کی طرف بحیثیت قوم امت مسلمہ رجوع نہیں کرے گی، اللہ اس قوم کو عروج اور ترقی دینے والے نہیں ہیں، یہ گارنٹی ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی ایسا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا، میرے پیارے نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع، بے شک اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے، اقوامن قوموں کو، عروج عطا کرتا ہے قوموں کو، بہذا الکتاب، کس کے ذریعے؟ اس کتاب کے ذریعے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کا فرمان ایسا نہیں کہ آپ سنیں اور ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ لوگ تو یہ بات سنتے ہی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں عروج اور ترقی مل جائے، عزت مل جائے دنیا آخرت کے اندر۔ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کسی قوم کو اگر عروج ملتا ہے تو قرآن کی وجہ سے، اور اگر ذلیل ہوتی ہے وَیَضَعُ بِهِ آخرین، اور کوئی قوم پستیوں کی کھائیوں میں گرتی ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ فرمان رسول سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس تجربے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں
ہم بحیثیت امت مسلمہ پستی ذلت کی کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اخلاق ہمارے درست نہیں، کردار ہمارا درست نہیں، اعمال ہمارے درست نہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا کوئی کام اسلام کے مطابق. وجہ کیا ہے؟ مبلغ بھی بہت ہیں، مدرسے بھی بہت ہیں، مسجد ہے کہ ایک بستی میں کئی مسجدیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ نمازی بہت، حاجی بہت، غازی بہت، لیکن کام سارے 2 نمبر. جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، بد اخلاقی عام ہے، تکبر اور غرور عام ہے. کون سا گناہ اور جرم ہے جن جرائم کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں؟ ایک ایک جرم تھا ان کے اندر، وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر مجموعی اعتبار سے پائے جاتے ہیں. میرے معزز سامعین، آپ ان تمام تر بیماریوں کا علاج تلاش کرتے رہیں. علاج ایک ہی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کر لو. ایک ہی علاج ہے، نسخہ ایک ہی ہے. بھاگو جتنا بھاگتے ہو، دوڑ لگاؤ جتنی دوڑ لگاتے ہو، لیکن نسخہ یہی کام آئے گا جب تک یہ قوم اپنے علم و عمل کا میدان، واعظ و نصیحت کا میدان، دعوت و تبلیغ کا میدان، اپنے تمام تر معاملات کا میدان، سیاست کے اندر اس کا میدان قرآن کو جب تک نہیں بنائے گی، عدالت میں، سیاست میں، گھروں میں، شخصیات میں، افراد میں، مردوں میں، عورتوں میں، جب قرآن کی دعوت و تعلیم عام جب تک نہیں ہوگی، اس قوم کو عروج اور ترقی کبھی مل سکتی ہی نہیں ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہے تو کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ سچی بات ہے، لیکن کام بڑا مشکل ہے کہ قرآن کو ہم کیسے سمجھیں. علماء نے ترجمے کر دیے ہیں، آسان ہے. اولاد کو انگلش سکھا دیتے ہو، اے بی سی، اے کس کی آواز دیتا ہے، بی کون سی آواز دیتا ہے. ہم اپنے بچے سے انگلش سن کر بڑے خوش ہوتے. اور قرآن کا فہم الحمدللہ کا معنی کیا ہے، رب العالمین کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے، وہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. سورۃ الاخلاص، سورہ کوثر، چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر، اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے. جو حشر ہم قرآن کے ساتھ سارے مسلمان کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہو رہے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ ہمارا مذاق ہے کہ ہم پڑھتے بہت ہیں، تلاوتیں بہت کرتے ہیں. ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، ختم کریں گے 4 3. کبھی قرآن کا وہ ختم بھی کیا جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ کبھی اس طرح بھی پڑھا ہے آپ نے؟ کبھی علماء سے پوچھا ہے کہ عالم دین صاحب، علامہ صاحب، فاضل صاحب، محدث صاحب، آپ کا مقام مرتبہ بہت ہے، آپ ہمیں قرآن سمجھائیں؟ کبھی ان کی خدمات اس حوالے سے حاصل کی ہے؟ نہ خود نہ آل اولاد. عصری تعلیم ضرور دلواؤ، منکر نہیں ہوں میں اس بات کا، قطعا نہیں. وقت کی ضرورت ہے، انگلش سکھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو مقدم رکھو. اللہ کا واسطہ ہے، اس کتاب کو فالو کرو میرے بھائیوں بزرگوں. جب تک یہ کتاب نہیں ہوگی ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. کون سی بات پیش کر رہا تھا، یاد ہے؟ ہاں، جنوں کا واقعہ. سورہ احقاف آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. انہیں آ کر کیا کیا، حوالہ دیکھو قرآن کا، الفاظ قرآن کے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی کا ذمہ وار ہوں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یستمعون القرآن، وہ سارے جنوں کی ایک جماعت، نفر، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انہوں نے آ کر یستمعون القرآن، توجہ سے قرآن سنا. یستمعون کیا سنا؟ آؤ میرے بھائیو، قرآن کا حوالہ ہے. جنوں نے رسول اللہ کی محفل میں حاضری دی ہے،
حاضری کس نے کروائی؟ اللہ پاک نے ان کو حاضر کر دیا۔ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اصل میں واقعہ سارا سورہ جن آپ نے جا کر گھر کے اندر مطالعہ کرنا ہے۔ اصل میں یہ جنوں کی جماعت، پہلے یہ جن عالم بالا کے اندر اوپر اٹھ کر اڑ کر جایا کرتے تھے، لیکن جو ہی قرآن نازل ہوا اللہ پاک نے اوپر جانے سے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ جو ہی قرآن نازل ہوا شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگ جایا کرتا تھا۔ اب وہ سوچنے لگ گئے کیا وجہ ہے کہ زمین والوں کے ساتھ رب کریم نے کیا بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا شر کا ارادہ کیا ہے؟ اسی تلاش کے اندر نکلے ہیں، زمین کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ چلتے 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 جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ان کو مل گئی ہے، اور آپ کی محفل میں آ کر انہوں نے یستمعون القرآن، میرے نبی کی زبان مبارک سے، میرے نبی کی اس لسان نبوت سے قرآن سنا۔ کیا سنا؟ تو قرآن تو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ قرآن سننا چاہیے بھائیو، قرآن سننا چاہیے، گانے نہیں، فحاشیاں نہیں، اوریانیاں نہیں، قرآن سننا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستمعون القرآن، جب انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنا اللہ پاک فرماتے ہیں او مسلمانوں میں تمہیں بتاتا